لیلۃ النصف من شعبان. حدیث میں اس رات کا نام، اس رات کے بہت سے نام ہیں، لیلۃ البراءہ، لیلۃ المغفرہ، لیکن سب سے زیادہ جو کثرت سے نام ہے لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات، جو انشاءاللہ کل آنے والی ہے. یہ رات، ہمیں اس رات کو کیسے گزارنا ہے مختصر میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت اتنی فرماتے ہیں کہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر. عرب میں ایک قبیلہ تھا قبیلے بنو کلب، اس میں بکریاں زیادہ ہوتی تھی، اور ان کے پاس بکریوں ایسی بکریاں کہ جس میں بال زیادہ ہوتے تھے. تو کثرت کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. تو یہ دن، یہ رات جو ہے نا، یہ اللہ سے مغفرت، اللہ تعالیٰ مغفرت دے رہے ہیں. ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لیلۃ النصف من شعبان، یہ جب رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اعلان کرتے ہیں، حل من مستغفر. یہ جو اعلان ہے نا ہر رات ہوتا ہے، لیکن رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے تہجد کے موقع پر، لیکن خصوصی راتوں میں مغرب سے ہی اعلان شروع ہے، کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا. ہم سب معافی مانگنے کے لیے بیٹھے، فوراً اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں سے معافی، اللہ سے معافی مانگنا. حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کا طلبگار، رزق ضرورتیں، اللہ سے اپنے لیے رزق مانگے. ہے حل من مبتلن، ہے کوئی پریشانیوں میں مبتلا، ہے کوئی آزمائشوں میں گھرا ہوا، کوئی مالی اعتبار سے، کوئی صحت کے اعتبار سے، کوئی رشتوں کے اعتبار سے، کوئی گھریلو اعتبار سے، مختلف آزمائشوں میں انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بندہ اللہ سے مانگے، اے اللہ میں آزمائشوں میں ہوں، مجھے عافیت عطا فرما، مجھے عافیت عطا فرما. یہ رات جو ہے نا ہم اللہ سے مانگنے کی ہے. میں 4 باتیں عرض کروں، یہ 4 باتیں ہیں اس میں جو، یعنی کیونکہ جب یہ رات آتی ہے تو آج کل جو ہے ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اس معاملے میں ہم افراط اور تفریط میں، بعض لوگ ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں، جو چیزیں دین نہیں ہیں اس کو اس میں لا لیا کہ بھئی کہ شب برات کی یہ نماز ہے، شب برات کا یہ ذکر ہے، شب برات کی یہ نمازیں ہیں، بہت چیزیں. کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہیں. بعض لوگ اس رات کی فضیلت کا ہی انکار کر دیتے ہیں کہ بھئی کہ یہ رات کوئی چیز ہے نہیں ہے. دیکھیں، دین کی بات کو جہاں پر رکھنا ہے وہیں پر رکھنا ہے. سب سے پہلی بات، یہ رات فضیلت والی ہے، یہ رات فضیلت والی ہے، اس کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے یہ رات فضیلت والی ہے. اب رہی بات اس رات میں عمل کیا کریں، کوئی بھی عمل اپنی طرف سے بڑھانا یہ چیز صحیح نہیں ہے. 4 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات، اللہ توفیق دے ہم اس رات کو عبادت کے ذریعے سے آباد کریں جتنا ہو سکتا ہے. ایک آدمی عشاء اور فجر پڑھتے ہیں، ان کا معمول ہے تہجد پڑھ لیں. ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے تو تہجد کے ساتھ کچھ اور اعمال کر لیں. اور یہ ساری عبادتیں تنہائی میں کرنے کی، انفرادی کرنے کی، گھروں کے اندر کرنے کی، کیونکہ رات کا وقت جو ہے نا تنہائی کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص تعلق رات کے وقت میں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص خاص انعامات رات میں عطا فرمائے. معراج رات میں، لیلۃ القدر رات میں. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ای الدعاء اسمع، سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سنی جانے والی دعا کس وقت کی ہے؟
تو آپ نے فرمایا فی جوف اللیل، رات کی تنہائی میں جب سب سوئے ہوئے اللہ کے سامنے جو ہے بندہ اللہ سے مانگے. تو ہم جو ہے ہم عبادت کچھ بھی کر لیں، نماز پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، نوافل پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں. صلاۃ التسبیح یہ سمجھنا کہ آج کی رات صلاۃ التسبیح سنت ہے، صلاۃ التسبیح یہ صحیح نہیں. جو عمل ہم کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں تنہائی میں ہم کریں. دوسرا جو عمل ہے، اگلے دن کا روزہ رکھیں، مستحب ہے، پسندیدہ ہے. ایک ہے سنت، ایک ہے فرض، ایک ہے واجب، ایک ہے سنت، ایک ہے مستحب. شعبان کا جو روزہ ہے وہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، رکھ لیے بہت اچھا ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، خوب مغفرت کی دعا مانگے، اپنے لیے، والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے، کیونکہ یہ رات مغفرت والی رات ہے. اللہ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں. تو اس موقع پر ہم اللہ سے معافی مانگے، مغفرت مانگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ سجدے میں آپ لمبا سجدہ فرما رہے، اور اس سجدے میں میں نے سنا آپ یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک وبرضاک من سخطک واعوذ بک من جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ دعا، جو بھی دعا ہم ہو، اللہ سے معافی کی، مغفرت کی، رحمت کی، ہدایت کی، خوب دعائیں. 3 کام ہو گئے. اور چوتھا جو اہم کام ہے، ہم آپس میں صلح صفائی کر لیں. صلح صفائی، کیونکہ ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ لیلۃ النصف من شعبان میں ہر اس بندے کی مغفرت فرماتے ہیں، مگر خاص ان لوگوں کی جس کے دل میں شرک ہو یا جس کے دل میں بغض و عداوت اور کینہ ہو. یہ چیز اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح صفائی کر لیں، ان سے معافی مانگ لیں. دیکھیں نا، واقعی کسی سے غلطی ہو تو معافی مانگے. ڈیجیٹل آج کل سب چیزیں ڈیجیٹل، اب ہمارا بیان بھی ڈیجیٹل ہو رہا ہے، تو ڈیجیٹل معافی کا دور ہے کہ کوئی میسج آیا تو ہم اس کو فارورڈ کر رہے ہیں کہ بھئی کہ ہمارے سے کوئی گناہ ہوا تو معاف کر لیں، غلطی ہوئی تو معاف کر لیں. یعنی ایسا نہیں ہے. کسی سے کوئی واقعی کوئی چیز ہوئی ہے، ان سے براہ راست بات کر کے معافی مانگ لیں. معافی مانگنا چاہیے، معافی مانگنے والوں کو جلد سے جلد معاف کر دینا چاہیے، تاکہ ہم جب رمضان میں داخل ہوں تو بالکل ہم جو ہے اس طریقے سے پاک صاف ہو کر داخل ہوں کہ ہمارا دل پاک صاف ہو. گناہ کبھی، دیکھیے نا، سوچیں، رمضان سے پہلے شعبان اور یہ رات، یہ اصل میں رمضان کی تیاری کے لیے کہ ہمارے اللہ کے بندے جب رمضان میں داخل ہوں تو پوری طرح پاک صاف ہو کر اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی طرف سے مغفرتوں کو لینے کے لیے داخل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.